ایسے جانور کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہوتا۔ یہ موصوف بڑے دھڑلے سے، بڑی بے خوفی اور بے باکی سے کہتا ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ یہ ہندوؤں سے 2-4 قدم بلکہ کئی ہزار قدم آگے بھی بڑھ گیا۔ ہندو صرف گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور اس نے تمام حلال جانوروں کے پیشاب کو جب پاک قرار دیا تو پھر تمام حلال جانوروں کے پیشاب کے پینے کا راستہ بھی کھول دیا۔ یہ موصوف کل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیشاب سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، پیشاب سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور پیشاب سے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب سے مردوں کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، بس خیال آیا اور لوگوں کے اوپر تھوپ دیا۔ اس کے نتائج کیا ہیں، اس حوالے سے یہ بندہ بے خبر ہے۔ جہاں تک معاملہ عرنیین کا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے حکم دیا کہ اونٹنیوں کے پیشاب اور دودھ کو ملا کر ان کو پلایا جائے۔ اس حدیث پاک کی علماء نے بڑی وضاحت اور صراحت کی ہے کہ یا تو یہ معاملہ وحی کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس کے سوا ان کے لیے ٹھیک ہونے کا، بیماری سے شفا یاب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، ان کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلایا جائے اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ یا علماء کرام نے یہ بھی اس کی وجہ بتائی ہے کہ جب علاج کے لیے حلال چیز دستیاب نہ ہو تو پھر بامر مجبوری حرام چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے، اب پاس حلال نہیں ہے اور جائز کوئی چیز نہیں ہے جسے کھائے جان بچائے، تو پھر مردار اور حرام سے بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ ایک آدمی کا لقمہ حلق میں اٹک گیا، اب اسے نگلنے کے لیے، اتارنے کے لیے، پیٹ میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے پاس صرف شراب ہی ہے، تو شراب کے ذریعے بھی اس لقمے کو حلق سے اتار سکتا ہے۔ تو بامر مجبوری حرام چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اونٹنیوں کا دودھ یا پیشاب کو ملا کے پلانے کا ذکر ہے، یہ بامر مجبوری تھا، اس لیے کہ ان کو شفا یاب ہونے کے لیے کوئی اور چیز دستیاب نہیں تھی۔